وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ وقال الرسول، رسول عرض کریں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک خاص حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی فرمائیں گے۔ تو شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت کا معاملہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس کے کسی بھی حوالے سے اس معاملے میں آ جائیں، یا ہماری کوئی بے عملی دنیا کے اندر، بے رغبتی اعمال کے معاملے میں، یا دین سے دوری، وہ خدا نخواستہ ہمیں اللہ کے غضب کا شکار نہ کر دے۔ ہمیں قرآن سے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آج ہم اگر چلنا اختیار کریں گے تو اس افسوس اور حسرت سے بچ سکیں گے کہ جو قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جن کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پہ قرآن کے نزول کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں آج کی تلاوت میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے تدریجاً نازل فرمایا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا، ایک دم نازل کیوں نہیں کر دیا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ پر اس لیے اس کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تسلی ملتی تھی۔ اگر ایک دم پورا قرآن آ جاتا تو وہ ایک مرتبہ تسلی ہو گئی۔ کفار تو بار بار تنگ کرتے تھے، کفار تو بار بار اعتراضات کرتے تھے۔ یعنی اگر آج قرآن پورا اتر گیا حضور علیہ السلام پر، کفار اگلے ایک مہینے کے بعد تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میرے حبیب پر میں تدریجاً قرآن نازل کروں۔ اگر آج وہ اشکال وارد کر رہے ہیں کفار، تو آج تسلی ہو، کل جب وہ بات ایسی کریں میرا کلام پھر نازل ہو، پھر سرکار کے قلب مبارک کو ایک تسلی اور تسکین کا سامان ہو۔ تو ایک یہ حکمت بھی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سی حکمتیں بیان کی گئی۔ پھر موسم گرما آتے آتے ایک وہ وقت لیتا ہے، اللہ کے یہاں تدریج ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے انسانوں کے لیے کہ ایسا نہیں کہ یکایک صبح اٹھیں تو سردی ہو رہی ہے، اچانک صبح اٹھیں تو گرمی ہو رہی ہے، کہ انتظامات کیسے ہوں گے پھر رہنے کے، کھانے کے، پہننے کے۔ تو اللہ نے بہت تدریج مقرر فرمائی، یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ پھر اور بھی نعمتیں ذکر فرمائی کہ وہ کس طرح سے ہواؤں کو بشارت دینے والا بنا کر چلاتا ہے۔ وہ ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں۔ لنحیی بہ بلدۃ میتا، اس سے مردہ شہروں کو ہم آباد کر دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ ونسقیہ، پھر ہم پلاتے ہیں پانی، مما خلقنا انعاما، اپنی مخلوق میں سے چوپایوں کو بھی، انسانوں کو بھی۔ یہ مسلسل ناظرین نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہم نے مرج البحرین، دو دریاؤں کو رواں کیا۔ ھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے، وھذا ملح نجاج، اور ایک کھاری ہے، بالکل نمکین ہے۔ اور یہ ایک ساتھ بھی چلتے ہیں۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ بھی چلتے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی پانی مکس نہیں ہوتا، تھوڑی دیر ہاتھوں سے مکس کر دیں پھر الگ الگ بہنے لگ جائیں گے۔ اللہ کا یہ حکم ہے میٹھے کو کہ وہ میٹھا رہے، نمکی کو حکم ہے کہ وہ نمکی رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے سمندروں کی روانی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل کرنی ہے، فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ آیت 59 آج کی تلاوت میں بہت اہم ترین ہے۔ فرمایا رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اب باخبر کون ہو سکتا ہے ناظرین؟ یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن ہر انسان کا دماغ اور عقل کہے گی کہ اللہ سے اگر کوئی باخبر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے اس کے تحت خبیرہ یعنی باخبر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بتائے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جب جہلا ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اس خرچ میں اعتدال بھی رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ توبہ تائب بھی ہوتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر اگر کوئی برائیاں بھی ہوں تو ان کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں مقام کہ مسلسل اگر بندہ نیک اعمال پر رہے تو
وہ نیکیاں ہی پچھلے گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی بسا اوقات نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور کبھی جھوٹی گواہی میں یہ لوگ نہیں جاتے، کبھی لغو جگہ سے گزر جائیں تو بڑی عزت سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس لغو چیز میں وہ شامل نہیں ہوتے، نہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اختتام پر بس میں عرض کروں گا کہ ان آیات کو ذرا ہمیں اطمینان سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم نے اختصاراً ذکر کیا ان باتوں کا، لیکن کم سے کم عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان اوصاف کو ذرا تسلی سے ضرور مطالعہ کیجیے گا سورۃ الفرقان کی ان آیات کا، اور ایک نظر اپنے آپ پر کہ یہ صفات مجھ میں آپ میں کس قدر ہیں، نہیں ہیں، تو اس کو ہم بڑھانے کی، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورۃ الفرقان کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر فرمائی۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج سورۃ الفرقان مکمل ہوئی، اور سورۃ الشعراء انشاءاللہ کل جاری رہے گی، اور کل انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے۔ پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع۔ میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں، اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.